اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمب نیل سے ہی اس ویڈیو کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس کے متعلق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ کوا پرندوں میں سے ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمیشہ ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے اور آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ پرندے تو اور بھی زیادہ ہیں، لیکن کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو ڈر اور خوف کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ کو کوے کے ڈرے رہنے کی وجہ بتاؤں گا کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے اور یہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں مبتلا کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، کوے کے ڈرے رہنے کی براہ راست وجہ طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں 6 ماہ تک ہچکولے کھاتی رہی۔ ناظرین، طوفان نوح سے تمام مسلمان اور عالم اسلام واقف ہے، کیونکہ طوفان نوح اور کشتی نوح اسلامی تاریخ کا ایک ایسا چمکتا ہوا اور زندہ معجزہ ہے جو کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں مسلسل 6 ماہ تک رہی تو یہ کعبۃ اللہ کے پاس سے گزری اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے کعبہ شریف کا طواف کیا اور 7 چکر لگائے، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی جوتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ناظرین، جوتی پہاڑ عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ جب یہ کشتی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ 6 ماہ تک طوفان میں رہنے کے باوجود پھر پہاڑ پر آنے کی وجہ سے روح زمین کی خبر ضروری تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے اپنا ارادہ پیش کیا کہ وہ روح زمین کی خبر لائے گی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کو پکڑا اور اس کے بازو پر مہر لگا دی اور کہا کہ تو کبھی بھی لمبی اڑان نہیں بھر سکتی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرغی لمبی اڑان نہیں بھرتی، یہ چھوٹی چھوٹی اڑان بھرتی ہے اور ہم اس سے کئی طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں، مطلب کہ گوشت، انڈے، مرغی کے بچے، اس طرح کے کئی زیادہ فوائد ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ جب مرغی کو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو روح زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو کوے نے کشتی نوح سے اڑان بھری کہ وہ روح زمین کی خبر لائے گا۔ کوا اڑتے اڑتے ایک مردار پر جا کر بیٹھ گیا اور مردار کھانے میں مشغول ہو گیا، اور وہ اس بات سے ناواقف ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی ڈیوٹی کس کام پر لگائی ہے۔ لہٰذا جب حضرت نوح علیہ السلام کو کوے کی اس حرکت کا پتہ چلا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے پر لعنت فرما دی اور کوے کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ
ڈر اور خوف میں مبتلا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی بدولت کوے کو حیل و حرم میں کہیں بھی پناہ کی اجازت نہیں۔ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کوے کی ڈر اور خوف میں مبتلا رہنے کی آخر وجہ کیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے ہمیں کافی زیادہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ایک مقام اور ایک مرتبہ رکھتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں محبوب اور عزیز سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس کی نافرمانی کرے۔ اس سے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ آگ اتنی شدید اور اتنی زیادہ جلائی گئی کہ اس کے اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی اس آگ میں گر پڑتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو چھپکلی اور چڑیا ان دونوں نے اپنی حاضری لگوائی، لیکن فرق یہ ہے کہ چڑیا نے اپنی حاضری نیک کام کے لیے لگوائی اور چھپکلی نے اپنی حاضری برے کام کے لیے لگوائی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈال دیے گئے تو چڑیا اپنے منہ میں اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر اڑی، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے چڑیا، تو اس پانی کے قطرے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ کو بجھا بھی سکتی ہے؟ تو چڑیا نے بڑا خوب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ پانی کا قطرہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ کو بجھا نہیں سکتا، لیکن کل کو قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور فرما برداروں میں کسی کا نام آئے گا تو میرا بھی نام ان کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ اور اسی طرح چھپکلی کی بات کریں تو چھپکلی اس آگ کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی اسے پھونک مارنے لگی، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے چھپکلی، یہ آگ تو پہلے ہی بڑی تیز ہے، اتنی زیادہ شدت کی مالک ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی اس کے اندر گر پڑتا ہے، اور تیری یہ چھوٹی سی پھونک اسے بھلا کس قدر اور زیادہ ہولناک کرے گی۔ ناظرین، جب چھپکلی نے وہ پھونکیں اس قدر ماری کہ یہ آگ بھڑکے اور اللہ کا حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر جلے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ گزری اور اللہ تعالیٰ نے چھپکلی پر لعنت بھیج دی۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چڑیا سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، اسے گھر میں پالتے ہیں، لیکن چھپکلی سے کسی کو محبت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔